نماز والا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ میرے بعد ہمارے مخدوم استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا بیان فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر صرف آپ کو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی ایک جھلک دوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے خلیل نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب اس کعبے کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے۔ اللہ کا نظام ہے کہ آمد سے پہلے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی، کچھ ہی مہینوں کے بعد کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ اب سارے واپس آئے، لیکن حضرت عبداللہ کی گھر والی آمنہ دروازے پہ انتظار کرتی گئی، اور حضرت عبداللہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آمنہ جب میں واپس آؤں گا دروازے پہ میرا انتظار کرنا، سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ اب نئی نئی شادی ہو، کچھ ہی مہینوں کے بعد سفر ہو، سفر سے واپسی کا انتظار، پورے مکہ المکرمہ کے جتنے بھی تجار گئے تھے تجارت کرنے کے لیے وہ واپس آئے۔ حضرت آمنہ دروازے پہ انتظار کرتی رہی، لیکن عبداللہ واپس نہیں آئے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبدالمطلب سردار تھے، انہوں نے کچھ اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو لے کے آؤ۔ وہ لینے گئے، بخار کی اتنی شدت تھی کہ وہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہوتے۔ اب آپ کی آمد سے پہلے باپ چلے گئے۔ اب حضرت آمنہ کو اللہ نے پیٹ کے اندر بچے کی خوشی دے دی تھی، اب اسی کے سہارے زندگی بسر کرنے لگی۔ ایک دن، بس میں چند منٹوں کے اندر یہ بات پوری کر کے ختم۔ ایک دن حضرت خواجہ عبدالمطلب کی گھر والی نے حضرت خواجہ عبدالمطلب سے کہا کہ آپ نے محسوس کیا ہے یہ جو ہماری بیوہ بہو ہے یہ عطر بڑا استعمال کرتی ہے، خوشبو بڑا استعمال کرتی ہے،
ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ گھر کے اندر بیوہ بہو ہے اور وہ اتنی زیادہ عطر استعمال کرتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو لگاتی ہے، آپ اپنی بہو کو منع نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے فرمایا آپ بھی تو اس کی ماں کی جگہ ہو، آپ ان کو بلا کر کہہ دو۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب کی گھر والی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ نے کہا میں نے بارہا کوشش کی کہ اپنی بہو آمنہ کو بلا کر میں ان کو سمجھاؤں، لیکن جیسے ہی میں ان کے چہرے پہ اپنی نگاہ ڈالتی ہوں میرے اوپر ان کا اتنی رعب طاری ہو جاتا ہے کہ میں زبان سے بات ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فوجی صاحب، حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں چلو میں بلا لیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں۔ بلایا، بیٹی ذرا ادھر آؤ، میری بات تو سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ تشریف لے آئی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا بیٹی ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، میں قریش کا سردار ہوں، میں بیت اللہ شریف کا متولی ہوں، ہم بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر بیوہ بہو ہے، وہ اتنی عطر استعمال کرتی ہے، وہ اتنی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ بیٹا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی ریت پریت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کی گھر والی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، کہنے لگی او عبد المطلب یہ خالی عطر لگاتی بھی نہیں ہے، یہ شاید عطر کو پیتی بھی ہیں، یہ اتنی عطر استعمال کرتی ہیں کہ دیکھو ابھی انہوں نے اس دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا، ابھی دیوار سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ غسل خانے میں جاتی ہیں، غسل خانے سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کمرے میں جاتی ہیں، کمرے سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بستر پہ بیٹھتی ہیں، بستر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ زمین پہ بیٹھتی ہیں، زمین پہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خالی خوشبو نہیں، جہاں آمنہ بیٹھ کے جاتی ہے کئی کئی دن وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے، اور یہ یہاں کا عطر بھی نہیں ہے، یہ قریب کا عطر نہیں ہے، یہ اس بازار کا عطر نہیں ہے، یہ قریب عطر نہیں ملتا، یہ عطر تو بہت دور سے لایا گیا ہے، یہ بڑا قیمتی عطر ہے۔ جب حضرت خواجہ عبد المطلب نے یہ کہا اماں آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ آج میرے سسر مجھے کیا کہہ رہے ہیں، رو کے کہنے لگی، آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگی ابا جان آپ عطر کی بات کرتے ہو، میں نے تو آج تک عطر استعمال ہی نہیں کیا، میں نے تو آج تک خوشبو استعمال ہی نہیں کی، میں نے آج تک عطر لگایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر باقی آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے باقی آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہوگی، مجھے بھی یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے خالی آپ نے تو خوشبو سونگھی ہے، مجھ سے پوچھو میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں۔ فرمایا جب میں رات کو سوتی ہوں یہ چاند یوں جھک کے آ جاتا ہے، آ کے مجھے سلام کرتا ہے، جب میں رات کو سوتی ہوں آسمان کے ستارے جھک کے آ جاتے ہیں، آ کے مجھے سلام پیش کرتے ہیں، جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے چلتی ہوں یہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم و نازک ہو جاتے ہیں، یہ پتھر بالکل ریشم کی طرح ہو جاتے ہیں، جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتی ہوں درخت میرے سامنے جھک کے سلام کرتے ہیں، یہ پہاڑ جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں زمزم کے کنویں پہ جاتی ہوں پانی نیچے ہوتا ہے، میں وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہوں، پانی فوراً اوپر آ جاتا ہے، پانی میرے تلووں کے قدموں کے تلووں کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے۔ عرب کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ تو جلدی نہ جایا کر جب تک ہم پانی نہ بھر لیں، جب تو چلی جاتی ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے، جب تک تو ٹھہری رہتی ہے پانی بھی اوپر رہتا ہے۔
ابا جان آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی، آپ مجھ سے تو پوچھو میں نے کیا کیا محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ اما آمنہ کہتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ کی فرمایا نرم گرم زمین کے اوپر چلتی ہوں، ادھر سے سورج کی روشنی آتی ہے، میرے اوپر ایک بادل آ کر سایہ کرتا ہے، میرے اوپر وہ سورج کی گرمی اور روشنی نہیں پڑنے دیتے۔ ابا جان جب میں سوتی ہوں مجھے نیند آتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جنت سے کوئی حوریں آئی ہیں، مجھے آ کر پنکھا جل رہی ہے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب نے یہ باتیں سنی تو چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ جا کے کہا کہ بچہ کوئی بہت بڑا آنے والا ہے، بچہ بہت بڑا آنے والا ہے۔ اللہ نے صرف بچہ بہت بڑا یا بچہ بہت اعلیٰ نہیں بھیجا، اس بچے کے ساتھ جو چیز ملتی گئی اللہ نے اس کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ حضور کے خاندان بھی اعلیٰ، حضور کا خاندان بھی بلند آواز سے، حضور کا خاندان بھی، حضور کی جماعت بھی، حضور کے یار بھی، حضور کا مکہ بھی بلند آواز سے، حضور کا مدینہ بھی، حضور کے صحابہ بھی، حضور کے یار بھی، حضور کی اولاد بھی، حضور کے ازواج بھی، حضور کی بنات بھی، اور حضور کی امت بھی۔ بلند آواز سے کہو نا، حضور کی امت بھی۔ جو چیز حضور سے ملتی گئی اللہ کی قسم اللہ نے اس کو اعلیٰ بنا دیا۔ اب یہ جھلک تھی جب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے نا، بس آخری بات حضرت خواجہ عبدالمطلب لے کر نا ان کو بیت اللہ شریف میں گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی استاذ ہو، کوئی قاری صاحب ہو، اس کے پاس بچے کو لے جائے دم کرائیں۔ جہاں بیت اللہ شریف ہو، اللہ کا اتنا بڑا گھر ہو، حضرت خواجہ عبدالمطلب لے کے گئے۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لے کر داخل ہوئے تو وہ بت حضور کو سامنے یوں جھک گئے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب دیکھ کے حیران، حضرت خواجہ عبدالمطلب حیران ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتے تھے یہ تو وہ ہے کہ جو سارے کی ساری دنیا کے لوگوں کو بتوں سے چھڑوا کر اس ایک کا بنانے آ رہا ہے۔ جس کو بات سمجھ آئیے وہ زور سے سبحان اللہ کہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے آئے تھے۔ کون اللہ؟ اول و آخر ہے اللہ، زور سے بولو نا، اللہ اول و آخر ہے۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے زور سے، اول و آخر ہے، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، لا الہ، زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھو لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے، زور سے کون مقام ہے، دونوں جہاں میں ہے، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے لا الہ،
لا الہ لا الہ. جس کو اللہ نے زبان دی ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے. پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہو تیری اور میری آج کی رات قبر میں جا کے گزرے. لا الہ لا الہ لا الہ